جاتا وہاں کوئی آدمی محتاج نہیں ہوتا، اس کی ضرورت گھر بیٹھے لوگ آ کر پوری کرتے ہیں۔ باقی جو ہیں حالات، سارا نظام بگڑا ہوا، یہاں قرآن مجید کی رہنمائی مدد کرتی ہے۔ ایسے زمانوں میں پیغمبر ہوئے کہ حکومت کفار کی تھی، یہ انقلاب نہیں لا سکے، وہاں پھر قرآن مجید نے کہا کہ بندہ مومن جو نا اس کو دین میں عقیدہ تقدیر پر ایمان رکھنا چاہیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے نا اللہ کی نگاہ میں ہے، اللہ تو اس سے بے خبر نہیں ہے، وہ تیرے حالات کو جانتا ہے۔ اگر مشکلات میں تو مبتلا ہے نا تو یہ چند روزہ زندگی حوصلے اور صبر سے گزار، اپنی عزت اور آبرو نہ برباد کرنا۔ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، ایک کنگال بھی نہ ہو مگر خوددار ہو، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ ایک کنگال بھی بادشاہوں سے بڑھ سکتا ہے، جھکتا نہیں۔ ایک امیر ہو کر بھی کتے کی طرح ان کے پاؤں چاٹتا پھرے گا، وہ محتاج سمجھتا ہے۔ تو قرآن یہ کہہ دیتا اس کو اگر معاشرہ نہیں ٹھیک، یہ لوگ حقوق نہیں دیتے تو اپنی خودی برباد نہیں کرنی، وہ اللہ پر بھروسہ کر، جو رزق مل رہا ہے اس پر قناعت کر۔ اور تنگی بھی ہے تو میں آپ کے سامنے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دوں گا۔ دہلی میں ان کی بارگاہ محبوب الہی، تو بہت بڑے ولی، تو بادشاہوں کا بھی زمانہ تھا، بڑے بڑے بادشاہ چاہتے تھے کہ ہم سے کوئی یہ لیں، آپ نے کبھی نہیں ان سے کچھ مانگا۔ اور گھر میں حال یہ تھا، کبھی فاقہ ہو جاتا، کبھی روٹی ہوتی۔ اماں ہی تھی، وارث بہت ہو گئے، تو گھر میں حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ آتے، تو جس دن فاقہ ہوتا نا، اماں کا ایک محاورہ تھا، اس دن کہہ دیتی نظام الدین امروز مہمان خدا ہستے، آج ہم خدا کے مہمان ہیں۔ آپ سمجھ جاتے کہ آج کھانے کو کچھ نہیں، اللہ کے مہمان۔ اور حالت یہ تھی کہ کئی دن جب لگاتار ملتا نا، آپ پھر کسی دن کہہ دیتے اماں دعا کرو اللہ کے مہمان بنے۔ یہ ایمان جب پیدا ہو جاتا نا، غریب رہ کر بھی آدمی پریشان نہیں ہوتا۔ اور اگر لاکھوں کروڑوں بھی آپ کے پاس آ جائے نا، قارون بن جائے آپ، اگر یہ قناعت نہیں، اللہ پر بھروسہ نہیں، تو یقین جانے یہی ڈپریشن اور بیماریاں اور پریشانیاں جان نہیں چھوڑیں۔ یہ اندر ہے راج کہ آدمی سمجھے کہ میرا رزق اللہ کے ہاتھ میں، کوشش کرے پوری، اور مل جل کر معاشرے کو تبدیل کرنے کے لیے جہاد بھی کریں۔ بیٹھ نہ جائیں، سمجھیں کہ یہ ظالم تو دولت پر ہے نا قابض، یہ ہماری قسمت میں نہیں لکھا بھوکا، یہ ظالم نہیں صحیح بانٹ رہے۔ ہمیں چاہیے کہ مل کر ایسی صحیح اسلامی حکومت لائے جو ہمارا حق حضرت صدیق اکبر کی طرح زبردستی ان سے وصول کر ہمیں دے۔ اور ایسا وقت بھی آیا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اگر زکوٰۃ سے مسئلہ حل نہ ہوا تو میں صرف زکوٰۃ پر نہیں رہوں گا، سب امیروں کی دولت ضبط کر کے سارے غریبوں میں برابر تقسیم کر دوں گا۔ میں امت کا سربراہ ہوں، یہ سب میرے بچے ہیں، کچھ بھوکے مرتے رہیں کچھ کھاتے رہیں، یہ نہیں ہوگا۔ اگر آرام سے دے دے ان کا حق بالکل ٹھیک ہے، ورنہ زکوٰۃ سے آگے بڑھ کر میں ساری دولت ضبط کر لوں گا اور غریبوں میں تقسیم کر دوں گا۔ اسلام جو میرے بھائی کہتا ہے نا، اس کے لیے ہم کوشش نہیں نہ کرتے۔ میں بیان کروں آپ سن لیں کیا ہوگا۔ اگر کوئی تنظیمیں ہوں جو ایمانداری سے، جو تنظیمیں تھیں بھی، اب اس کو سانحہ ہی کہنا چاہیے، وہ بھی سیاست کا شکار ہو گئی، 2-4 سیٹوں کے پیچھے پڑ گئی، وہ انقلاب والی بات وہ بھی چھوڑ بیٹھی۔ میں ان سب کا ساتھی رہا ہوں، مگر وہ بات جو ہے نا وہ خراب ہو گئی، ان کے پاس بھی کچھ نہیں رگا، امت ہو گئی مایوس کہ دینی جماعتوں نے بھی کچھ نہیں دیا۔ تو حقیقت میں حل یہی ہے کہ ہم سوچیں کہ جب تک معاشرہ تبدیل نہیں ہوتا محض مسائل سے بات نہیں بنے گی، اور اگر جب تک یہ وقت نہیں آتا ہمیں اپنی قناعت اور خودداری کو نہیں چھوڑنا چاہیے، غریبی میں بھی اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، انشاءاللہ اس میں سکون نصیب ہوگا۔ جی، اگر ایک مسلمان جماعت سے رہ جائے اور گھر میں اکیلا فرض نماز پڑھے تو اسے تکبیر کہنی چاہیے یا نہیں؟ بہت عمدہ سوال ہے۔ یہ صرف جو جماعت سے رہ جائے اس کا نہیں ہے، میری بہنیں بھی سن رہی ہیں، آپ بھی سن لیں، اس مسئلے سے علم والے لوگ بھی غافل ہیں، حالانکہ یہ سارے مسئلے کو نماز کسی شخص کو بے شک وہ جماعت سے پڑھے یا اکیلا پڑھے، فرض نماز بغیر تکبیر کہے نہیں پڑھنی چاہیے۔ کوئی بغیر تکبیر کہے نماز نہ پڑھے۔ ایسے تابعین بھی ہیں جو فتویٰ دیتے تھے اگر آپ لوگوں نے اقامت نہیں کی اور نماز پڑھ لی، نماز ہی نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھیں۔ اقامت ضرور کہنی ہے، اور اذان بھی اگر کہہ دیں تو بہت اچھی بات، اونچی آواز سے کہنے کی ضرورت نہیں، اذان کے کلمے کہہ لیں، دعا کر لیں، بعد میں اقامت کہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس بکریاں چرانے والے پر خوش ہوتا ہے اور فرشتوں میں فخر کرتا ہے جو دور نکل گیا مدینہ شریف سے پہاڑوں میں، اور نماز کا وقت آیا تو اس نے نا پہاڑی پر اکیلے نے اذان کی، پھر اقامت کہہ کے نماز پڑھی، اللہ فرشتوں کی اتنی لمبی قطاریں اس کے پیچھے کھڑی کر دیتا ہے جو گنی نہیں جاتی۔
اور اگر وہ صرف اقامت کا ہے تو 2 فرشتوں کو پیچھے کھڑا کر دیں۔ اب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا پڑھیں، وہ فرماتی ہے ہم عورتیں بھی اذان کہتی تھیں، ہم عورتیں بھی تکبیر کہہ کے نماز پڑھتی، مگر یہ سنت مٹ گئی۔ بڑے بڑے عالموں سے جب میں نے ذکر کیا حیران ہوئے، میں نے کہا نکالو فقہ کی کتابیں، وہاں نہیں لکھا کہ ایک آدمی تنہا بھی نماز پڑھے تو اقامت کیا کر پڑے۔ آپ بھی حیران ہوئے کہ گم ہو گیا یہ مسئلہ۔ تو ہر شخص جو ہے نا اگر جماعت ملے تو ایک کی تکبیر ہی سب کے لیے کافی ہے۔ اگر رہ گئے بدقسمتی سے آپ اقامت پوری کہیں، انشاءاللہ 2 فرشتے تو پیچھے کھڑے ہو جائیں گے۔ جی خوش رکھے اللہ پاک، برکت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا صاحب میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آج کل بعض بچوں میں خون کی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ وہ نہ تو دوائی سے آرام آتا ہے نہ ان کے لیے کوئی دعائیں ہیں، وہ بچے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں سے شفا کا وعدہ کیا ہے، ان بچوں کے لیے خانہ کعبہ میں بھی دعا کی گئی، مسجد نبوی میں بھی دعا کی گئی۔ مثلا ایک بیماری ہے تھیلیسیمیا، اس میں بچوں کو ہر 10 دن بعد بلڈ لگتا ہے اور ان کی زندگی کا انحصار اسی پہ ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ میں شفا دیتا ہوں، کہ جب آپ مجھ سے رجوع کرتے ہیں، آپ بیمار ہوتے ہیں تو میں آپ کو شفا دیتا ہوں، تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس کے متعلق آپ کیا فرمائیں گے؟ واقعی پریشانی پیدا ہوتی ہے، انسان جو اس کی نظر ہے تھوڑی دور تک، یہ جب ایسے حالات سے دوچار ہوتا ہے تو بہت گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، بہت غلط سوال بھی پیدا، کئی لوگ اسی طرح دہریہ ملحد ہو جاتے ہیں کہ اگر کوئی خدا ہوتا تو یار یہ بری حالت اس بچے کی، اتنے چند دنوں کا، نہ کہ اس کا گناہ، تڑپ تڑپ پر مر رہا اور بری حالت ہے۔ تو اسی پر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مضمون کوتا نظری لکھا تھا کہ ہمیں تھوڑی دور تک نظر آتا ہے، اس لیے شکایتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر عرش عظیم سے تحت صراط تک، رضل سے ابد تک ساری دنیا ہمارے سامنے ہو نا، جس طرح اللہ کے ہیں، وہ پوری مثل اس کے سامنے جانتا ہے کہ کون سی چیز مناسب ہے، دکھ بہتر ہے یا سکھ بہتر ہے، وہ چیزیں ہماری نظر میں نہیں نہ ہوتی۔ مگر اس کے لیے ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھوڑا سا، کہ صرف 3 باتوں سے پردہ اٹھایا گیا تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہوش آ گیا۔ خضر علیہ السلام نے بچہ مار دیا، دیوار ان لوگوں کی بنا دی جنہوں نے کھانا تک نہیں دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہوں نے نامرادوں نے ہماری مہمانی نہیں کی اور آپ مفت میں ان کی بناتے پھرتے ہیں دیواریں، اور کشتی توڑ دی ان لوگوں کی جنہوں نے کرایہ ہی نہیں لیا تھا، مفت سوار کیا تھا۔ کہنے لگے عجیب بات ہے، انہوں نے اتنی نیکی کی، آپ کا ادب کیا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، کرایہ نہیں لیا، آپ نے تختہ توڑ دیا۔ انہوں نے کہا صبر کرو۔ بعد میں جب بتایا کہ طے میں یہ ہے، اوپر سے یہ چیزیں بری نظر آ رہی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا واقعی جو اللہ کرتا بہتر ہے۔ تو یہ بات میرے بھائی نے پوچھی، واقعی ہماری نظر کے مطابق تو یہ غلط ہی نظر آتا کہ یہ معصوم بچے کو اتنی تکلیف کیوں، مگر بہت اس میں راز، بہت فائدہ ہے، وہ اللہ جانتا۔ میں صرف جو بالغ ہیں ان کی مثال دوں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک شخص نے سوال کیا کہ یہ مادر ذات جو بچے اندھے پیدا ہوتے ہیں ماں کے پیٹ سے، یہ ماں کے کسی جرم کی سزا ہے یا باپ کے کسی گناہ کا بدلہ ہے، یہ بچے کیوں دنیا میں دھکے کھانے کے لیے اندھے پیدا ہوتے ہیں؟ بڑا سوال، کوئی لولے لنگڑے پیدا ہو جاتے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جو بات کہی وہ سونے کے حرفوں سے لکھنے کی قابل، پیغمبر ہی یہ کہہ سکتا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ ساری جو ہے نا ظاہری تکلیفیں نظر آتی ہیں، مگر اس سے جو ایک بہت بڑا کام اللہ لیتا ہے نا وہ آپ لوگوں کی نظر میں نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ کسی عالم کی 1000 کتاب میں اور درس بھی وہ اثر نہیں کر سکتے، جو ایسے بندے کو ٹھوکریں کھاتے ہوئے اندھے کو دیکھ کر اگر آدمی دل بیدار رکھتا ہو تو سیکھ سکتا کہ اگر میرا بھی یہ حال ہوتا تو کس طرح گاڑیاں آ کر میرے ساتھ ٹکرا دی، کس طرح میں بازاروں میں گرتا پھرتا۔ تو فرمایا اللہ نے یہ نابینے اس لیے پیدا کیے ہیں تاکہ آنکھوں والوں کو سجائی دے، جن کی آنکھیں ٹھیک بنائی ہیں نا ان کے استاد پھرتے ہیں، یہ ان کی حماقت ہے کہ یہ ہنستے ہیں، یہ ٹھٹھے کرتے ہیں، سوچتے نہیں کہ یہ سرکاری ڈیوٹی دے رہے ہیں، بن بولے بتا رہے ہیں کہ بچہ اللہ ایسے بھی پیدا کر سکتا تھا اگر تندرست بنایا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا اسوہ آپ کے سامنے، جب کسی دکھیے کو دیکھا، کسی کا قد چھوٹا دیکھا تو حضور نے مذاق نہیں اڑایا، اسی وقت سجدے میں گر گر اللہ سے کہا الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک، جس مصیبت میں اپنے اس بندے کو اللہ نے ڈالا ہے شکر ہے اللہ نے اسے مجھے محفوظ رکھا، وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور اپنی بہت سی مخلوق سے مجھے اچھا بنایا، ورنہ مجھے بھی اس طرح ٹھوکریں کھانے والا، اور اس کا پھر ان کو بدلہ دے گا۔ جو بچے مر جاتے ہیں ایسے ان کو کیسا انعام ملے گا، چھوٹی عمر میں تکلیف میں مریں گے ویسے۔ اب صدمہ تو بہت ہے کہ ایک باپ کی یا ماں کی گود میں ایک بچہ آیا، ابھی وہ خوشی ہو رہے تھے، اس کی جان قبض ہوگی تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا حدیث پاک میں، حالانکہ سب جانتا کہ تم نے میرے بندے کے دل کا چین اور اس کی آنکھوں کا نور چھین لیا، اتنا پیارا تھا ان کا بچہ، جان لے آئے ہو
میرے اس بندے نے کیا کہا۔ اللہ